اس کی توجہ کہاں تھی سالار کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنر ایک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں۔ اس سے مضبوط رشتے نہیں ہوتے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کو سپیس دینا، ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اماما نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب بے حد سنجیدہ تھا۔ ہم دونوں اگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کوتاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور لحاظ ختم ہو جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں۔ چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اماما نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ اچھی فلاسفی ہے نا؟ اماما کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بیک وقت آئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے ہو سکتا ہوں؟ شاید اللہ میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تو تم بھی معاف کر دیا کرو۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی اس سالار سکندر سے ناواقف تھی۔ سالار نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پوٹوں کو اپنے پوروں سے چھوا۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنی آنکھوں کا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ اماما نے جواب دینے کی بجائے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب بے حد پرسکون تھی۔ اس کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے اور گردن پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ پر بنے پیٹرن پر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ موو کلر اچھا لگتا ہے تم پر، اس نے بے حد رومانٹک انداز میں اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ یک دم رکا تھا۔ اماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھی۔ وہ مسکرایا۔ تعریف کر رہا ہوں تمہاری۔ یہ ٹی پنک ہے۔ او اچھا۔ سالار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا۔ یہ ٹی پنک ہے۔ میں نے اصل میں موو کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے نہیں دیکھا۔ سالار نے وضاحت کی۔ کل موو پہنا ہوا تھا میں نے۔ اماما کی آنکھوں کی خفگی بڑھی۔ لیکن میں تو اسے پرپل سمجھا تھا۔ سالار مزید گڑبڑایا۔ وہ جو دیوار سامنے، اس دیوار پر جو پینٹنگ ہے نا، اس میں ہے پرپل فلاور۔ اماما نے کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ سالار اس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ ان فلاورز کو بلیو کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کر لایا تھا۔ اماما اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سالار نے کچھ بے چارگی کے انداز میں گہرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈ رکھنا پڑے گا۔ وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سالار سے پہلے کھلی تھی۔ الارم سیٹ ٹائم سے بھی 10 منٹ پہلے تھا۔ چند منٹ وہ اسی طرح بستر پر پڑی رہی۔ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کو کون سا پہر تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم کلاک اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا، پھر ساتھ ہی الارم آف کر دیا۔ بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپر ڈھونڈے، پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کیا۔ تب اس نے سالار کی سائڈ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا تھا اماما کو اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھی تم سو رہے ہو، اس نے سالار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھا ہوں، کمرے میں آہٹ کی وجہ سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی۔ میں تو کوشش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ اماما کچھ حیران ہوئی تھی۔ میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے اماما، کمرے میں ہلکی سی آہٹ ہو تو میں جاگ جاتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی، اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے اسی طرح کی نیند کی، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔
وہ واش روم میں جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک کھلی کتاب تھا، لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب۔ اس دن اس نے اور سالار نے سحری اکٹھے کی، اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امامہ کا موڈ رات کو بہت اچھا ہو گیا تھا، اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہ نے کی۔ مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے اسے مطلع کیا۔ امامہ، تم میرا انتظار مت کرنا، نماز پڑھ کر سو جانا، میں کافی لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے جاتے ہوئے اسے تاکید کی، لیکن وہ اس کی تاکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ 8:30 بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ 11 بجے ڈور بیل کی آواز پر کھلی۔ نیند میں اپنی آنکھیں مسلتے اس نے بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا۔ 40-45 سالہ ایک عورت اسے بے حد پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کر رہی تھی۔ مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ امامہ کو یکدم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کی بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی۔ اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آ گئی ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سالار صاحب نے۔ امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے؟ امامہ کی فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایات دے۔ باجی، آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی، آپ چاہے آرام سے سو جاؤ۔ ملازمہ نے اسے فوری آفر کی۔ یہ شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، تم لاؤنج سے صفائی شروع کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ آفر بری نہیں تھی، اسے واقعی بہت نیند آ رہی تھی، لیکن وہ اس طرح اسے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی۔ واش روم میں آ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈر اب ہٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا۔ ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے بالکونی کی طرف جاتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج صاف کرنے کے بعد اب سالار کے اس کمرے میں جا چکی تھی جسے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا۔ سالار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اس سے چائے کا پوچھا۔ چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امامہ اس کے تبصرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ آپ بھی ان کی طرح بولتی نہیں ہیں۔ ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ اچھا، سالار بھی نہیں بولتا؟ امامہ نے جان بوجھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا۔ کہاں جی، حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں۔ ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا۔ لیکن باجی، بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں۔ اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے فرقان صاحب ہیں ویسی ہی عادت سالار صاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں، لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر۔ میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا صاحب نے۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی۔ ملازمہ نے فراٹے سے بول کر کہا۔ ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی۔ ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔ باجی کیا خوش ہوئی؟ کم از کم اسے اتنی توقع تو تھی کہ اس سے وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ کبھی انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ مردوں کو کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہے جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے، اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلدی ہی چائے پی کر فارغ ہو گئی۔ امامہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اسے کہا، باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر؟ امامہ ٹھٹک کر رک گئی۔
اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بوکھلا دیا تھا۔ باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے، اس لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ اماما نے بمشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساکت نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ساکت کیا تھا اس کے 3 لفظوں نے، آپ کے گھر۔ یہ اس کا گھر جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی، جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچھے گڑ گڑانے گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں آ کر ان دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کا گھر تھا۔ وہ پناہ گاہیں نہیں تھیں جنہیں وہ اتنے سال سر جھکا کر ممنون و احسان مند بن کر رہی تھی۔ آنسوؤں کا ایک ریلا آیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ روئے یا ہنسے، روئے تو کتنا روئے، ہنسے تو کتنا ہنسے۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ وہ جا سکتی تھی وہاں، جو چاہے کر سکتی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہاں کوئی جگہ اس کے لیے علاقہ غیر نہیں تھی۔ اسے بس اتنی سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ سالار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے۔ سالار نے اسے دوبارہ وقفے وقفے سے سیل پر کال کی، لیکن اماما نے ریسیو نہیں کی۔ سالار نے تیسری بار پھر پی ٹی سی ایل پر کال کی۔ اس بار اماما نے ریسیو کی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اسے اس طرح کی آواز بھرائی ہوئی اس کی لگی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ دوسری طرف جیسے اپنے آنسوؤں اور آواز پر قابو پانے کی کوشش اماما کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ سالار کی واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ رات ہر جھگڑے کا اختتام بے حد خوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ وہ صبح دروازے تک مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی، پھر اب وہ الجھ رہا تھا۔ دوسری طرف اماما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے۔ وہ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے گھر والی کہا ہے۔ سالار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے امی اور ابو یاد آ رہے تھے۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی۔ وہ یکدم پرسکون ہوا۔ ادھر وہ بالکل خاموش تھی۔ ماں باپ کا ذکر کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھم رہے تھے وہ ایک بار پھر سے برسنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا۔ وہ اس غیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ سکیم پکڑ سکتا تھا۔ خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنی کے لیے مرجر پیکجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ 0.1% کی پریسپیشن کے ساتھ ورلڈ سٹاک مارکیٹس کے ٹرینڈز کی پیش بینی کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ لیکن شادی کے اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اماما کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا تھا۔ وہ ان آنسوؤں کی وجہ ڈھونڈ سکتا تھا، نہ انہیں روکنے کے طریقے سے اسے آتے تھے۔ وہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناڑی تھا۔ ملازمہ نے گھر صاف کیا تھا آج۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اماما کی توجہ رونے سے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ احمقانہ تھا۔ اماما کو جیسے یقین نہیں آیا کہ یہ بتانے پر کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور فون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل کی تاریک اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اگلے 5 منٹ
وہ سیل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اسے پتا تھا اس سے اب کال کی تو وہ ریسیو نہیں کرے گی۔ 5 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ خلاف توقع امامہ نے کال ریسیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خفگی تھی لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی، وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سالار پر غصہ کیوں آ جاتا ہے، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی وہ غصے کا احساس ہی تھا۔ یہ احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی گلہ شکوہ شکایت نہیں کی تھی۔ کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفگی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا؟ سیدہ اماں، ڈاکٹر سبت علی اور ان کی فیملی، اس کے کلاس فیلوز، کولیگز، ان میں سے کبھی کسی پر اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ پھر اب کیا ہو رہا تھا اسے؟ امامہ پلیز بولو، کچھ کہو۔ وہ چونکی۔ نماز کا وقت نکل رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے اسی الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ تم خفا تو نہیں ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ نماز کے بعد دیر تک اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی اور اسے جواب مل گیا۔ 9 سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا۔ وہ احساس کرنے والوں کے ہجوم میں تھی، پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ، شکوہ، ناز، نخرہ، غصہ، خفگی، یہ سب کیسے ہوتا؟ اسے پتا تھا کہ جب وہ روٹھے گی تو وہ اسے منا لے گا، خفا ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا۔ مان تھا یا گمان، لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی۔